کہ اگر اس نظم کی جگہ پر گانا چلا دیا جائے اور اس کے بعد وہ بچیاں اپنے جسم کو حرکت دیں تو آپ دیکھیں گے یا پھر دیکھنے والا کیا کہے گا؟ ہر مسلمان بنا سمجھے یہ کہہ دے گا کہ یہ بچیاں ڈانس کر رہی ہیں، یہ گانا چل رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے۔ لیکن نظم چلایا جاتا ہے، اس پر بچیاں اپنے جسموں کو حرکت دیتی ہیں تو اس کو ڈانس نہیں کہا جاتا ہے، وہ ڈرامہ ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ یہ قابل افسوس بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ ناظرین، آج میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شاید کہ یہ بات آپ کو بری لگے، لیکن یہ تلخ حقیقت ہے جس سے ہم اعراض نہیں کر سکتے۔ جشن بخاری کے نام پر، انجمن کے نام پر جو حال مدارس نسواں کا ہے، شاید کہ ہم سب اس سے واقف ہیں۔ دیکھیے، میں کسی مدرسے کے خلاف نہیں ہوں، بالکل نہیں، لیکن کچھ مدارس کے اندر جو اصول تعلیم ہے، جو طرز تعلیم ہے، جو مینجمنٹ ہے، میں اس مینجمنٹ کے خلاف ہوں، میں اس طریقہ کار کے خلاف ہوں، میں اس اصول کے خلاف ہوں۔ آپ خود بتائیے کہ والدین اپنی بچیوں کو مدارس کے اندر کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ ہماری بچیاں وہاں پر جا کر اسلامی تعلیم حاصل کر سکیں، اچھائی اور برائی کی تمیز کر سکیں، وہاں سے نکلنے کے بعد پردے کی تعلیم حاصل کر سکیں، کیسے پردہ کرنا ہے، کس سے پردہ کرنا ہے، کہاں پر پردہ کرنا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں وہ جان سکیں۔ قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے والدین اپنی بچیوں کو مدارس نسواں میں داخل کر دیتے ہیں، لیکن اگر اس مدرسے کے اندر پردے کی دھجیاں اڑائی جاتی ہوں تو بتائیے یہ قابل افسوس بات ہے کہ نہیں ہے؟ سالانہ انجمن کے نام پر، دستار بندی کے نام پر ذمہ داران مدارس اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ ان کی تعلیم کا رخ کیا ہے، وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اور حقیقت میں اگر میں یہ بات کہوں تو برا نہیں ہوگا کہ جس مدرسے کے ذمہ داران کا مائنڈ صرف بزنس کو لے کر ہوگا نا مدرسے کے لیے، تو پھر وہ بچوں کی تعلیم کی فکر نہیں کریں گے، بچوں کی اچھائی اور برائی کی فکر نہیں کریں گے کہ ہمارے مدرسے کے اندر پڑھنے والے بچوں کے لیے کیا بہتر ہوگا، کیا نہیں بہتر ہوگا۔ میں یہ چیز آپ پر چھوڑتا ہوں، یہ فیصلہ آپ خود کیجئے، اور میں آپ کے سامنے بات پیش کرنے والا ہوں کہ سالانہ انجمن کے نام پر اسٹیج لگایا جاتا ہے اور دھوم دھام سے عورتوں کا، اسلامی بچیوں کا، مسلم بچیوں کا آنا وہاں پر ہوتا ہے، اور کافی تعداد میں بھیڑ ہوتی ہے۔ اتنی بھیڑ اگر کسی علمی مجلس کے لیے کوئی جو ہے پروگرام رکھا جائے تو اس پروگرام میں اتنی عورتیں، اتنی بچیاں شریک نہیں ہوں گی اگر نارملی کوئی علمی بات ہو، لیکن سالانہ انجمن کے نام پر، ڈرامے کے نام پر اتنی بھیڑ امڑتی ہے نسواں مدارس کے اندر کہ افسوس کی بات ہے۔ لیکن یہاں پر میں نے ایک نوٹ کی ہے، ایک بات ہے کہ اگر اس مدرسے کے اندر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس سالانہ انجمن میں، اس مدرسے کے اندر ڈرامہ نہیں ہونا ہے، تو پھر عورتیں اور بچیاں وہاں پر نہیں جاتی ہیں، کیونکہ ان کا مقصد جانے کا صرف ڈرامہ ہی ہوتا ہے۔ اور اسی لیے مدارس کے ذمہ داران بھی یہ سوچ کر ڈرامہ بھی رکھتے ہیں، ڈرامہ بھی کروایا جاتا ہے، اور اس ڈرامے کے اندر ساؤنڈ میں نظم چالو کر دیا جاتا ہے، اور کچھ بچیوں کو ایک ڈریس میں لا کر اسٹیج پر کھڑا کر دیا جاتا ہے، وہ بچیاں اپنے جسموں کو حرکت دیتی ہیں۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر اس نظم کی جگہ پر گانا چلا دیا جائے اور اس کے بعد وہ بچیاں اپنے جسم کو حرکت دیں تو آپ دیکھیں گے یا پھر دیکھنے والا کیا کہے گا؟ ہر مسلمان بنا سمجھے یہ کہہ دے گا کہ یہ بچیاں ڈانس کر رہی ہیں، یہ گانا چل رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے۔ لیکن نظم چلایا جاتا ہے، اس پر بچیاں اپنے جسموں کو حرکت دیتی ہیں تو اس کو ڈانس نہیں کہا جاتا ہے، وہ ڈرامہ ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ یہ قابل افسوس بات ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کی طرف ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے۔ چاہے وہ والدین ہوں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ سب غلط ہے، اپنے بچوں کو یہ سب تعلیم نہ دلوائیں،
اور خصوصی طور پر میں مدارس کے ذمہ داران سے کہنا چاہتا ہوں یہ ساری چیزیں نہ کریں، حقیقت میں اس کا بہت ہی برا اثر ہونے والا ہے آگے چل کر۔ تو بچیوں کو ایسی تعلیم نہ دلائیں، ان کے دل میں، ان کے مائنڈ میں ایسی چیز نہ پیدا کرے کہ وہ آگے چل کر پھر اور غلط قدم بڑھائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں نے ایک ویڈیو دیکھی، میرے سامنے ایک ویڈیو آئی ایک مدرسے کی، جس کے اندر فارغات جو ہیں، یعنی جو بچیاں آخری سال میں ہیں، فارغ ہونے والی تھیں، اب انجمن ہو رہی ہے، اب ان کے لیے انجمن رکھا گیا ہے، تو وہ ایک ڈریس میں آ کر ساری بچیاں اسٹیج پر بیٹھی ہوتی ہیں اور دوسری طرف پورے مدرسے کے ذمہ داران بیٹھے ہوتے ہیں، وداؤٹ حجاب بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں ان کے سامنے۔ یہ منہج تعلیم ہے، یہ طریقہ تعلیم ہے مدرسے کا؟ پورے جو ہے پنڈال کے اندر عورتیں، بچیاں وداؤٹ حجاب بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد مدرسے کے ذمہ داران حضرات آتے ہیں اسٹیج پر، اس کے بعد انجمن چالو ہوتی ہے، بچیاں تقریر کرتی ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے مدرسے کے اندر؟ بھائی میں مدرسے کے خلاف نہیں ہوں، معاف کیجیے گا مجھے، لیکن جس طریقے سے مدرسے کے اندر تعلیم دی جا رہی ہے کچھ مدارس کے اندر، میں اس کے خلاف ہوں بالکل۔ اللہ کے واسطے سب بند کریں، یہ کوئی طریقہ تعلیم نہیں ہے۔ جس مدرسے کے اندر پردے کی تعلیم ہوتی ہے، جس مدرسے کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، اگر اسی مدرسے کے اندر پردے کی دھجیاں اڑائی جاتی ہوں تو یہ قابل افسوس بات ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ہی بتائیے۔ اور ایک برائی اور بہت ہی تیزی سے چل رہی ہے جشن بخاری کے نام پر۔ ہاں، جشن بخاری کے نام پر تقریب رکھی جاتی ہے، مطلب ایک پروگرام رکھا جاتا ہے، لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے جو فارغ ہونے والی طالبات ہوتی ہیں ان کو مائک دے دیا جاتا ہے، وہ مائک میں باری باری جو ہے بخاری کی آخری حدیث پڑھتی ہیں، صحیح بخاری کی آخری حدیث وہ پڑھتی ہیں۔ یہ ایک رواج چل پڑا ہے ہمارے مدارس نسواں کے اندر۔ آپ خود سوچئے کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل نہیں میرے بھائی، یہ سب غلط ہو رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پورے سال کے اندر ابھی انہی بچیوں سے اسی حدیث کو بول دو یا پھر کسی اور حدیث کو بول دو کہ اس کو پڑھو، وداؤٹ اعراب والی حدیث کو آپ رکھ دو متن کو اور بول دو کہ آپ یہ حدیث پڑھو، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کر دو، نارمل حدیث ایک، یا پھر جو ان کے خصوصی مسائل ہوتے ہیں جن کے بارے میں تعلیم حاصل کرنا ان کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے، ان کے خصوصی مسائل کے تعلق سے، اگر اسی میں سے کسی ایک حدیث کو ان کے سامنے رکھ دو اور آپ بول دو کہ اس کا ترجمہ کر لو، آپ اس کو پڑھ لو، اس کو سمجھ لو، تھوڑا سا سمجھا دو مجھے، نہیں بتا پائیں گے۔ لیکن آخری سال میں جشن بخاری کی تقریب میں اس طریقے سے ان کو پڑھایا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے پوری بخاری کو پڑھ لیا ہو۔ میرے بھائیوں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ شاید کہ میری بات آپ کو بری لگ رہی ہو، لیکن ذرا آپ تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے یہ بات کو سوچئے کہ یہ سب بہت ہی غلط رخ ہے مدارس کا۔ اللہ کے واسطے یہ سب طریقہ کار آپ بند کیجئے مدارس کے اندر، تقریب جشن بخاری کے نام پر یا پھر سالانہ انجمن کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے اس کو بند کریں آپ۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کچھ ایسے مدارس ہیں جہاں پر بچوں کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر میں بات کروں، ایک تو جامعہ سلفیہ جس کو میں اچھے سے جانتا ہوں، جہاں پر میں نے تعلیم حاصل کی ہے، الحمدللہ میں بہت خوش نصیب ہوں۔ اس کے اندر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس طریقے سے ہفتہ واری انجمن ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے سالانہ انجمن بھی ہوتی ہے۔ کچھ نہیں، کسی کو بلانا نہیں، کوئی اسٹیج نہیں، کچھ بھی نہیں، مسجد کے اندر انجمن ہوتی ہے، انجمن ختم، جو اول پوزیشن لائے، سیکنڈ لائے، تھرڈ لائے، ان کو انعامات دے دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب اگزام آتا ہے، اگزام آیا، بچے اگزام دیے، جو آخری سال والے ہیں اپنا بوریا بستر، اپنا ساز و سامان، کتابیں سب لے کر اپنے گھر چلے گئے، کسی سے کوئی تعلق نہیں، کوئی جشن نہیں، کوئی انجمن نہیں، کوئی چیز نہیں، نہ کوئی پگڑی کا رواج، نہ کوئی دستار بندی کا رواج، کچھ بھی نہیں۔ اور حقیقت میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے
کہ میرا جو کہنے کا طریقہ ہے، باتیں پیش کرنے کا طریقہ ہے، تھوڑا سا مطلب کچھ غلط ہو گیا ہو تو اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن میں آپ سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو بھی میں نے باتیں پیش کی ہیں اس کو ذرا سا آپ سوچئے گا اسلامی نظریے سے کہ یہ کہاں تک درست ہے ہمارے مدارس کا جو حال ابھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔